الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ پچھلے بیان سے یہ واضح ہوا کہ خون مطلقاً نجس ہے۔ جو بھی خون پرندے کی چونچ میں لگا ہوا ہے وہ مطلقاً نجس ہے، لیکن کوئی آ کر یہ ادعا کرے کہ نہیں، خون کا نجس ہونا دم میتہ کے ساتھ مختص ہے، اور یہ روایت مختص ہے دم میتہ کے ساتھ، نہ ہر خون کے ساتھ، کیونکہ یہ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ درندہ قسم کا پرندہ جب اس کی چونچ میں خون لگا ہوا ہو تو یہ در حقیقت وہ درندہ مردار کو کھا رہا ہے اور اس کے جسم کا خون اس درندے پرندے کی چونچ میں لگ گیا ہے۔ کہتے ہیں یہ ادعا بھی درست نہیں ہے کہ مردار کا خون ہو، یہ ادعا قابل مسموع نہیں ہے، اس ادعا کو نہیں سنا جائے گا، اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ درندہ اس کی چونچ میں غالباً مردار ہی کا خون لگا ہوتا ہے، کیونکہ یہ مردار کھانے کا کام انجام دیتے ہیں، لیکن اس کو خالی مردار کے خون سے مختص کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مسلم العدم ہے۔ مسلم ہے کہ ہمیشہ اس طرح نہیں ہوا کرتا ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ اس پرندے نے مچھلی کا شکار کیا ہو اور اس کی چونچ میں مچھلی کا خون لگا ہوا ہو، اور عام طور پر کرتے بھی یہ لوگ مچھلی کا شکار کرتے ہیں، یا کسی خون جہندہ والے زندہ جانور کا شکار کیا ہو، یا وہ خون کہ جو ذبیحہ کے بدن میں رہ گیا ہو وہ خون ہو، سوال، یا وہ شکار ہو کہ جس کو کسی کتے نے شکار کیا، اس کے خون سے جو ہے ابھی وہ حیوان زندہ ہے اس کو اس نے شکار کیا، اس نے اس کا گوشت کھایا ہو، تو یہ تو سب زندہ کی مثالیں بن رہی، مردار کا گوشت ہونا مردار کا خون ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، اگرچہ کہ غالباً یہ جو درندے قسم کے جانور ہوا کرتے پرندے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر
مردار کے لاشے کو کھاتے ہیں اور اس سے ان کی چونچ پر خون لگ جایا کرتا ہے. یہ غالباً ایسا ہے، لیکن کچھ اور موارد بھی ہیں، وہ ان موارد میں خالی نہیں ہیں. جب ایسا ہے تو یہ روایت موثق عمار اپنے اطلاق پر باقی رہے، یعنی مطلقاً ہر قسم کا خون نجس ہوگا جو بھی اس پرندے کی چونچ میں لگا ہوا ہے. اس روایت کو ہم علم پر بھی حمل نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ غالباً معلوم نہیں ہوتا ہے کہ پرندے کے چونچ میں یہ خون کہاں سے آیا ہے. اس لیے عدم العلم زیادہ ہے، علم کی کیفیت کم ہوا کرتی ہے. اس لیے اس روایت کو علم پر حامل کرنا خلاف غلبہ ہے. غالباً آدمی کو نہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس کی چونچ میں کہاں سے خون آیا ہے. آیا مردار کو کھانے کی وجہ سے، یا مچھلی کو کھانے کی وجہ سے، یا کسی زندہ حیوان کو کھانے کی وجہ سے، یا کس کی وجہ سے، ہمیں نہیں پتہ ہے. نہیں تو جب عام طور پر پتہ نہیں ہوتا تو منشے علم پر اس روایت کو حامل کرنا وہ بھی درست نہیں. بس ممکن نہیں ہے اس روایت کو صورت علم پر حامل کریں کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پر خون کا منشا کیا چیز ہے جو انسان اپنی آنکھ سے مشاہدہ کرے، اور پھر یہ حکم لگائے کہ اس پرندے کی چونچ میں نجس خون فلاں پرندے کا یا فلاں جو ہے درندے کا تھا یا فلاں میت کا تھا، اس کی چونچ میں مردار کا خون لگا ہوا ہے. مردار کا خون لگا ہوا ہے یا نفس سائلہ والا خون لگا ہوا ہے، وہ بھی نجس ہے. یا دم مسفوح جو بہایا ہوا خون ہے وہ لگا ہوا ہے. یہ اس منشا پر حمل کرنا یہ پتہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں ہے کوئی علم پر کیسے حمل کر سکتے ہیں. اگر کوئی حمل کرتا ہے جو حملے بر مورد نادر ہے، یعنی نادراً پتہ چل جاتا ہے کہ اس حیوان نے، اس درندے نے، اس پرندے نے مردار کا خون، مردار کا گوشت کھایا جس کے نتیجے میں اس کی چونچ پر مردار کا خون لگا ہوا ہے. یہ عام طور پر تو ہم نہیں دیکھ پاتے، لیکن کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اس نے جو ہے کسی مردار کا گوشت کھایا ہو. یہ کبھی کبھی پیش آتا ہے، کیونکہ غالباً جو پیش آنے والی چیز ہے کہ انسان کو پتہ نہیں ہوتا اس خون کا منشا کیا ہے، کہ کہاں سے اس کی چونچ میں خون آیا، کہ مردار کا گوشت کھایا ہے یا کسی زندہ حیوان کا گوشت کھایا ہے یا مچھلی کا گوشت کھایا ہے یا شکار شدہ جانور کا گوشت کھایا ہے. کس کا گوشت کھایا یہ پتہ نہیں چلتا. بس جب منشے غلبہ یہ ہے کہ انسان کو پتہ نہیں چلتا ہے، تو پتہ نہ چلنے کی صورت میں امام علیہ السلام نے کہا جو بھی خون لگا ہوا ہے اس کو آپ نجس سمجھو، اس پانی سے وضو نہیں کرو. بس اس روایت عمار سے یہ مطلقاً سمجھ میں آتا ہے کہ مطلقاً خون نجس ہے جو بھی پرندے کی چونچ میں ہو. مگر یہ کہ یہ روایت مختص دم حیوان کے ساتھ، کہ جس حیوان کو عام طور پر یہ پرندہ کھاتا ہے، لیکن یہ روایت اس
معجزے والی روایت کو شامل نہیں ہے۔ معجزہ کیا تھا؟ معجزہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خون آسمان سے نازل ہوا تھا، یا حضرت مولا حسین کی شہادت پر ہر پتھر کے نیچے سے خون نکلتا تھا، یہ اس خون کو شامل نہیں، کیونکہ وہ تو ایک معجزے والی بات تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آسمان سے خون نازل ہوا، یا سید الشہداء کے وقت جو ہے پتھر کے نیچے خون نکلا، یہ معجزے والی بات ہے، معجزے والے کو یہ شامل نہیں۔ جی ہاں، وہ ایک عذاب تھا جس کی وجہ سے نازل ہوا ہے بنی اسرائیل کے اوپر۔ البتہ اس خون میں ایک بحث سوروی اور بھی آ سکتی ہے۔ وہ بحث سوروی یہ ہے، ذرا غور کریں گے اس پر، کہ فرض کریں کہ ایک درخت ہے، جس درخت سے کاٹنے پر لال رنگ کی چیز نکلتی ہے، خون کی طرح ہے بالکل، تو کیا اس کو بھی خون مانیں گے یا نہیں مانیں گے؟ اگر خون مانے تو وہ بھی نجس ہو جائے گا، کیونکہ کلی طور پر اس روایت کے اعتبار سے تو عمار کی روایت تمام خون کو نجس قرار دے رہی ہے۔ خود ایک محل بحث ہے کہ خون کے اندر یہ چیزیں شامل ہے یا شامل نہیں۔ یا بعض حیوان وہ ہے کہ جس کے اندر پانی جتنا بھی پیے وہ خون بن جاتا ہے، یعنی اس کا رنگ ہی، پانی کا رنگ ہی لال ہو جاتا ہے، اس کا پانی رہتا ہی نہیں ہوتا، تو پانی جیسی چیز ہی نہیں ہے اس کے اندر کوئی۔ تو کیا خون نام ہے خصوصی اس مائع احمر کا کہ جو حیوان کے بدن میں بنتا ہے، یا وہ درخت سے نکلے، یا آسمان سے نازل ہو، یا پتھر کے نیچے سے نکلے، ان کو بھی خون کہا جائے گا؟ کہتے ہیں پتھر کے نیچے سے جو خون نکلتا ہے، یا آسمان سے نازل ہوتا ہے، یا درخت سے کٹنے کے نتیجے میں نکلتا ہے، یہ سب اس پر خون کا لفظ مسامحی ہے اور شباہت رکھتا ہے خون سے، لیکن وہ خون نہیں، خالی رنگ اس کے جیسا ہے، لیکن اس کو خون میں شامل نہیں کریں گے۔ خون صرف اس کو شامل کریں گے جو حیوانات کے بدن سے نکلا کرتا ہے، یہ رنگ میں شباہت رکھتا ہے لیکن یہ خون نہیں کہلائے گا۔ ہاں، یعنی خون سے شباہت رکھتا ہے، خون خود جو نجس ہوا کرتا ہے وہ شمار نہیں ہوگا۔ ابھی تک گفتگو یہ چل رہی تھی کہ خون کے مطلق ہونے پر اشکالات کیے جا رہے تھے، اس اشکالات کے جوابات دیے گئے۔ آج شیخ طوسی علیہ رحمہ نے اس روایت میں مطلق خون کو نجس سمجھنا، اس کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ خون قلیل
وہ نجس نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ قلیل خون کہ جس کو آنکھ محسوس نہیں کر پاتی ہے یا آنکھ دیکھ نہیں پاتی ہے، کھانا الگ مسئلہ ہے، کھانے کا الگ مسئلہ ہے، کھانا مسئلہ دوسرا ہوتا ہے اور نجس ہونا الگ مسئلہ ہے۔ کہ شیخ طوسی اور ایک جماعت کہتی ہے کہ وہ قلیل خون کہ جس کو انسان کی آنکھ خون کے اعتبار سے درک نہیں کر پا رہی ہے، اس کو آئے شیخ طوسی اور ایک جماعت نے کہا کہ نجس نہیں ہے، کیونکہ آنکھ اس کو خون ہی نہیں دیکھ پا رہی ہے۔ کہتے ہیں اس کی دلیل صحیح علی ابن جعفر عن اخیہ یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے قال سألتہ عن رجل رعف فامتخط فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه هل يصل له الوضوء منه؟ فقال إن لم يكن شيئا يستبين في الماء فلا بأس وإن كان شيئا بينا فلا تتوضأ منه۔ یہ گویا کہ بالکل نئی بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، سألتہ عن رجل، میں نے امام سے سوال کیا ایک مرد کے بارے میں، رعفہ جس کی نکسیر آ گئی تھی، یعنی ناک سے خون آنے لگ گیا تھا، فامتخط اور وہ تھوڑا تھوڑا گرنے لگ گیا، اور گرنے میں ایک مرتبہ چھینک آتی ہے، تب چھینک میں دیکھیں خون کے ذرات پھیل جاتے ہیں، خون کے ذرات چھینک میں پھیل جاتے ہیں۔ فامتخط چھینک کے نتیجے میں ذرات پھیل گئے، فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا، تو وہ خون جو ناک سے بہہ رہا تھا وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے میں بدل گیا، یعنی وہ ناک کا نکلنے والا تھوڑا سا خون تھا اس میں بھی چھینک آ گئی، تو اس کے نتیجے میں بہت چھوٹے چھوٹے ذرات خون کے ہو گئے۔ فَأَصَابَ إِنَاءَهُ، پھر اس کے بعد وہ چھوٹے چھوٹے ذرات اس پانی کے برتن میں پہنچے، حل یصل له الوضوء منہ، آیا اس آدمی کے لیے اس برتن سے اب وضو کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ فقال، تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان لم یکن شیئا یستبین فی الماء، اگر کوئی ایسی چیز جو پانی میں گرتی ہوئی خون کی نظر نہیں آ رہی ہے، کچھ آنکھ درک نہیں کر پا رہی ہے کہ پانی میں کوئی ایسی خون والے ذرات والی چیز گری ہو، فلا باس، تو اس پانی سے وضو کیا جا سکتا ہے، اگرچہ کہ احتمال ہے کہ چھینک آنے کے نتیجے پانی کے اندر بھی کچھ ذرات گرے ہوں لیکن نظر نہیں آ رہا ہے تو آپ وضو کریں۔ وَإِن كَانَ شَيْئًا بَيِّنًا فَلَا تَتَوَضَّأُ مِنْهُ، لیکن اگر کچھ اس چھینک کے ذرات کچھ پانی میں گرتے ہوئے آپ دیکھ پا رہے ہیں تو پھر آپ اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ خون کے ذرات آپ نے خود نے دیکھ لیے کہ وہ پانی میں گرے ہیں۔ یہ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے ذرات کہ جو انسان کی آنکھ درک نہیں کر پا رہی ہے اور اس کو نہیں دیکھ پا رہی کہ پانی میں گر رہے ہیں خون کے ذرات، ایسی صورت کے اندر اس پانی کو آپ پاک سمجھ کر کے وضو کر سکتے ہیں، پینے میں بھی کام آ سکتا ہے۔ اس استدلال کو شیخ طوسی کے مندفع قرار دیا گیا، کہتے یہ بات مندفع ہے۔ کیونکہ صحیحہ اس میں کوئی دلالت موجود نہیں ہے کہ جو چیز انسان کی آنکھ
درک نہیں کر پا رہی ہے، اس کے طہارت پر دلالت نہیں کر رہی ہے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ خون پانی میں نہیں پہنچا ہے، بلکہ اس روایت میں یہ فرض کیا گیا ہے کہ پانی میں خون پہنچا ہے کہ نہیں ہمیں پتہ نہیں، ہم نے نہیں دیکھا ہے، تو اس کو پاک ہی سمجھیں۔ لیکن ہماری والی روایت میں تو اس پرندے نے اپنی چونچ پانی میں ڈالی تھی اور اس کے نتیجے کے اندر پانی نجس ہو گیا ہے، اس لیے ہمارا فرض یقینی نجاست کا پانی میں پہنچنا ہے۔ وہ روایت باریک ذرات ہونے سے پتہ نہیں چل رہا کہ پانی میں پہنچے کہ نہیں پہنچے، اس لیے اس روایت کو اس روایت سے تطبیق کرنا غلط ہے۔ اس روایت میں پتہ نہیں ہے کہ ذرات پانی میں گئے یا نہیں گئے، اشکو کیوں پڑ، آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، احتمال ہے گئے ہوں لیکن ہماری آنکھ سے تو درک نہیں ہوئے ہیں۔ جب درک نہیں ہوئے تو پانی کو پاک سمجھیں گے۔ ہاں لیکن جو ہے جب تک ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہاں لیکن جو ہے وہ امام علیہ السلام کہتے ہیں جب آپ کی آنکھوں نے نہیں دیکھا ہے تو آپ اس کو وضو کر سکتے ہیں، بس ٹھیک ہے۔ لیکن فرض ہماری مثال میں جو پرندے والی مثال ہے، اس میں فرض ہے کہ اس کی چونچ میں خون لگا ہوا اور اس نے جو پانی میں اپنی چونچ ڈالی ہے یا نہیں، تو دونوں کی فرض روایت الگ الگ ہے، اس لیے ایک فرض کو دوسرے فرض پر تطبیق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو مندفع یہ کہہ رہے ہیں کہ آغا شیخ طوسی نے جو استدلال کیا ہے وہ ہمارے مدعا سے بالکل الگ مورد ہے، اس کو کیسے ایک دوسرے پر تطبیق کر دیا ہے۔ اس مورد میں کہ جہاں ہم بحث کر رہے ہیں اس میں یقینی طور پر چونچ کے اندر خون لگا ہوا تھا اور وہ چونچ جو ہے پانی میں گئی، اس کو ہم اس چھوٹے چھوٹے ذرات پر کیسے تطبیق کریں گے جس میں پتہ ہی نہیں کہ ذرات جو ہے پانی میں گئے کہ نہیں گئے، کیسے تطبیق؟ اس لیے جو ہے یہ تطبیق اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کی درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس سے ایک اور بات منکشف ہوتی جو پہلے بھی گزر چکی ہے، وہ یہ کہ چھوٹے چھوٹے ذرات ہم اپنے ذہن سے یقین بھی کر لیتے ہیں کہ یہ ذرات پانی میں گئے ہی ہوں گے، لیکن جب تک ہمیں اپنی آنکھ سے نظر نہیں آتے تب تک ہمیں شریعت نے چھوٹ دی ہوئی ہے۔ اگرچہ کہ ہم دیکھتے کہ بھئی گلاس سامنے تھا، اسی سامنے ہی جو ہے چھینک ماری ہے تو وہیں پر جو ذرات گئے ہوں گے، لیکن جب تک ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا ہے اس ذرات کو جاتے ہوئے تب تک آپ اس پانی کو پاک سمجھیں، پینے میں بھی استعمال کر سکتے، وضو میں بھی استعمال کر سکتے۔ تو یہ ایک بات منکشف ہوتی ہے، لیکن وہاں تو پانی پہنچنے میں ہی اشکال ہے، پانی پہنچا بھی ہے کہ نہیں پتہ نہیں ہے، پانی میں خون گیا ہے کہ نہیں یہی نہیں پتہ ہے۔ جبکہ ہماری جو مثال تھی وہاں پر عمار کی موثقہ عمار، اس میں چونچ کے اندر یقیناً خون لگا ہوا تھا، وہ پانی میں گیا ہوا اور پانی بھی قلیل تھا، اب نجس ہوا کہ نہیں ہوا یہ مسئلہ تھا۔ وہاں پر یقیناً چونچ کا خون پانی میں گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بس اس بنیاد پر وہاں کو یہاں پر تطبیق کرنا دونوں کے اندر قیاس مع الفارق ہے، اس لیے اس کو ایک دوسرے پر تطبیق نہیں کیا جا سکتا ہے۔ صلی اللہ